السلام علیکم۔ آج حنیف رامی صاحب کی کتاب ہی سے اقتباس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ یہ کتاب جو ہے اسلام کی روحانی قدریں موت نہیں زندگی کے حوالے سے، اور یہ میرے خیال میں تیسرا حصہ ہوگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے سلسلے کی بات چیت ہے جو چل رہی ہے، اور میں آپ کے ساتھ اب اس کو شیئر آگے کرنے لگا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کے خوبصورت ناموں میں ایک نام الحی بھی ہے، جس سے جانا پہچانا لفظ حیات اور جانا پہچانا اسلامی نام محی الدین، دین کو نئی زندگی دینے والا بنا ہے۔ اس اعتبار سے خدا نہ صرف زندگی دینے والا بلکہ خود زندگی بھی ہے، اور یہ خدا ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ گویا وہ صرف ظاہر ہی میں نہیں باطن میں بھی موجود ہے۔ بلکہ کون سی چیز ہے جس میں وہ موجود نہیں؟ کیا وہ اس قلم میں موجود نہیں جس سے یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں؟ اور اگر وہ اس قلم میں موجود ہے تو کیا اس کا صرف کوئی ایک حصہ اس میں موجود ہے، یا وہ اس میں سارے کا سارا موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا ہر جگہ سارے کا سارا موجود ہوتا ہے، تو کیا وہ انسان کے دل میں موجود نہیں؟ اگر اسے ہم درخت میں دیکھ سکتے اور تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہونے کے لحاظ سے اس قلم میں بھی موجود ہے، اور ہمارا شعور اس کی موجودگی سے باخبر ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارا نفس، ہمارا دل اور ہماری وہ روح جو ہے ہی خدا کی، اس کی موجودگی سے بے خبر ہی رہے گی؟ خدا سے جیتے جی ملاقات اگر کائنات کے چپے چپے پر پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے، تو خوابوں میں دل کی دھڑکنوں میں وجدان کشف، چھٹی حس اور بصیرت کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہودیوں کو خدا کی بلند بالا حیثیت اور اس کے خوف پر اس حد تک اصرار تھا کہ وہ اسے ایک ایسی ہستی قرار دیتے تھے جس کا کوئی نام ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے جب کسی چیز کو نام دے دیا جائے تو وہ ایک طرح سے محدود اور متعین ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صدیوں تک یہودی خدا کو وہ جو بے نام ہے کہہ کر پکارتے رہے، لیکن اب جس طرح مسلمان خدا کے 99 یا 99 صفاتی اور ایک ذاتی نام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہودی بھی خدا کے 70 صفاتی اور ایک ذاتی نام یہوہ لینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ خدا کے صفاتی ناموں کی وساطت سے انسان اور خدا کے درمیان فاصلے میں بہت کمی ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ گو وہ خدا کو جان تو نہیں سکتے، لیکن اسے محسوس ایکسپیرینس ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بحر ہند، انڈین اوشن کے کسی ساحل پر کھڑے جھک کر اس کے پانی کو چھو لیں اور کہیں کہ یہ بحر ہند ہے، گویا ہم اس سمندر کے محض ایک انتہائی مختصر سے حصے کو دیکھ اور چھو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بحر ہند کو دیکھا ہے، کہ یہ بحر ہند ہے۔ گویا ہم اس سمندر کے محض ایک تہائی حصے کو دیکھ اور چھو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بحر ہند کو دیکھا ہے۔ خدا اور انسان کا بھی کچھ یہی رشتہ ہے۔ خدا ہمارے وجود کے کسی ایک سیل کو چھو جائے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں، بصیرت سے نہیں، دل میں بصارت سے نہیں، دل میں بصیرت سے دیکھا ہے۔ کروڑوں
یہ میں دوبارہ لائن پڑھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے نہیں، بصارت سے نہیں، دل میں بصیرت سے دیکھا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں سال بعد برپا ہونے والے یوم حشر میں نہیں، خدا کو کائنات میں، دنیا میں، اپنی زندگی میں دیکھنے کا امکان روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اپنے دور کے بڑے شاعر فیض احمد فیض کہتے ہیں، ہر ایک کولا والامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جماعے سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ بہرحال قرآن حکیم خدا کے دیدار کی بات ایک سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے۔ سورہ القاف کی آخری آیت یہ کہتی ہے، خدا سے ملاقات کی امید رکھنے والے انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں کسی کو خدا کا حصے دار نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح خدا فرماتا ہے، اس روز خدا کے دیدار کی بنا پر چہرے جگمگا رہے ہوں گے۔ یہی نہیں، قرآن حکیم خدا کے اپنے چہرے کی بات بھی کرتا ہے۔ وہ پرہیزگار انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا جو دل کی صفائی تزکیہ کی خاطر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ وہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے، خدا کا دیدار کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ خدا کو ہماری دنیا اور ہماری زندگی سے بلند و بالا قرار دینے والے صرف اور صرف وحدت الشہود کے قائل علماء ابن رشد جیسے عقلیت پسند اور تاریخ اسلام میں معتزلہ کے نام سے پہچانے جانے والے فلسفی کہتے ہیں کہ انسان خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ معتزلہ تو جنت میں بھی خدا کے دیدار کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیات کے علاوہ مستند احادیث کے اعتبار سے رسول خدا کا موقف تھا کہ انسان جنت میں خدا کا دیدار کر سکے گا۔ آپ نے یہ وضاحت بھی فرمائی تھی کہ اس دیدار کی کیفیت یہ ہوگی جیسے ہم ماہ کامل یعنی فل مون کو دیکھتے ہیں، جو اپنے نور کے بجائے سورج کے نور کو منعکس کر رہا ہوتا ہے۔ معتزلہ کا اصرار تھا کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں خدا کے دیدار یا اس کے چہرے کا ذکر آیا ہے، لفظی یا لغوی معنی پہنانے کی بجائے ان کی تشریح علامتی طور پر سمبولیکلی کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس معتزلہ کے تصورات سے بغاوت اور توبہ کرنے والے مشہور فلسفی آل شاری، جنہیں اسلامی دینیات کلام کے بارے میں سند کا مقام حاصل ہے، یہ کہتے تھے کہ خدا کا دیدار ہی تو وہ سب سے بڑا انعام ہے جس سے اہل جنت کو نوازا جائے گا۔ اور روحانیت اور وحدت الوجود کے قائل صوفیوں کی سوچ اور رویے اپروچ میں چونکہ اچھی خاصی مماثلت ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے فرق کا اندازہ کرنے کے بعد تھوڑی مزید وضاحت کے ساتھ دیکھ لیں کہ وحدت الوجود ہے کیا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ روحانیت کا جس ایک صداقت اور حقیقت پر انحصار ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان اور اس کی زندگی سے قریب ایمیننٹ ہے۔ وحدت الوجود کا تصور بھی اسی قربت کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کے تصور کو ابن عربی نے لفظی جامہ پہنایا تھا۔ اس تصور کے مطابق صرف خدا ہی کی ذات سیلف وجود رکھتی ہے۔ اس ذات نے اپنے اظہار یا ظہور کے لیے
موجودات، نباتات، انسانوں اور ہر طرح کی مخلوقات کی صورت اختیار کر لی، لیکن اس تمام تر کثرت، ڈائیورسٹی کے پیچھے چھپی ہوئی صرف خدائے واحد کی ذات ہی ہے، جو معبود بھی ہے اور اول و آخر حقیقت بھی ہے۔ یہ ذات جو زیادہ سے زیادہ کثرت اختیار کرتی چلی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ چھپتی چلی جاتی ہے اور اس پر کثرت کے پردے زیادہ سے زیادہ چھپتی چلی جاتی ہے اور اس پر کثرت کے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ کا یہ تصور حضرت داتا گنج بخش کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے نام سے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ المحجوب خدا کی وہ ذات ہے جو حجابات پردوں میں چھپی ہے، اور کشف سے مراد ہے ان پردوں کو اتار یا ہٹا کر اس چھپی ہوئی ذات کا انکشاف کر دیا جائے تاکہ اس کا دیدار کیا جا سکے۔ انسان کے اندر چونکہ خدا نے اپنی روح پھونک رکھی ہے، اس لیے وہ وجود کی تمام تر کثرت کے باوجود خدا کے اس ارشاد کے مطابق کہ ہم خدا انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اپنے آپ کو خدا سے جدا نہیں سمجھتا، لیکن انسان کے اندر انا ایگو بھی موجود ہے، جس کے باعث وہ اپنا الگ اور جدا تشخص آئیڈینٹی قائم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی الگ اور جدا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ انا وہی جذبہ یا خصوصیت ہے جس کا مظاہرہ ابلیس نے اپنے جداگانہ تشخص پر اصرار اور تکبر کی صورت میں کیا تھا، اور خدا نے اسے مردود قرار دے دیا تھا۔ اقبال کے زیادہ تر مفسروں نے انسان کی خودی کو اس کے اندر پھونکی ہوئی روح خداوندی سمجھنے کی بجائے اس کی انا سمجھ کر بہت بڑی غلطی اور زیادتی کی ہے۔ بے شک اقبال نیٹشے سے نہ صرف واقف بلکہ متاثر بھی ہے، اور اس کے مرد مومن اور نیٹشے کے سپر مین میں مماثلت ہے، لیکن یہ مماثلت صرف ظاہری ہے۔ اقبال کی خودی انسان کی روحانی بنیاد کے حوالے سے اسے اپنے اندر خدائی صلاحیتیں پیدا کرنے اور خدا کے رنگ میں رنگ جانے کی دعوت دیتی ہے، جبکہ نیٹشے کے سپر مین فوق البشر کا خدا تو مر چکا ہے۔ روح کے رشتے سے انسان اپنے خالق خدا سے جدا نہیں، البتہ انا کے رشتے سے وہ ضرور خدا سے نہ صرف دور بلکہ جدا ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ جب انسان اپنی روح کو نظر انداز کر کے دیر تک اپنی انا کے پیچھے چلتے چلتے خدا سے بہت دور چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اپنے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تک یا خدا کے قریب جا پہنچے۔ ایسے میں خدا خود مہربانی فرماتا اور وحی کے ذریعے انسان کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ استوار کر لیتا ہے۔ خدا خود تو کسی بھی وقت انسان تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وحی کے حوالے سے انسان کے لیے بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچ جائے۔ جو وحی نبیوں اور پیغمبروں پر آتی ہے وہ وحی کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے خدا نے نبیوں کو اپنی اپنی قوموں کے لیے اور رسول خدا کو ساری انسانیت کے لیے ہدایات دیں، یہاں تک کہ رسول خدا پر نبوت تمام کر دی اور قرآن حکیم کا حرف حرف ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے اسے رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ قرار دے دیا، ذکر العالمین بنا دیا۔ لیکن قرآن نے ایک اور طرح کی وحی کا بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل فرمائی تھی۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے بھی
وحی کے ذریعے خطاب کیا تھا۔ خدا نے ایسے افراد پر بھی وحی بھیجی جو نبی نہیں تھے، مثلا حضرت موسیٰ کی والدہ صاحبہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انہیں وحی کے ذریعے سے ہدایت دی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیں۔ یہاں خدا اصرار کے ساتھ فرماتا ہے کہ ایسی ہدایت وحی ہی کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم آسمانوں اور زمین پر بھی وحی نازل کرنے کی بات کرتا ہے۔ پھر ذرا سورہ الحشر کی اس آیت کو دیکھیے جس میں خدا کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو وہ خدا کے خوف سے کانپ اٹھتا اور پھٹ جاتا۔ یہ آج میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کتاب کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر میں کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن، اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آسانیاں دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اپنے نبی اور اپنے خدا تعالیٰ تک جو رسائی کی خواہش رکھتے ہیں ہم، وہ ہماری پوری ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔